السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس انفو اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پنجاب پولیس ایس پی یو اور اسلام آباد پولیس کا جو لیکچر نمبر 30 ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے والے جو 29 لیکچر ہیں وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کسی نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو ہمارے چینل پر جا کر وہ لیکچر بھی دیکھ سکتا ہے، اور جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ اس چینل پر جو ہے وہ پنجاب پولیس ایس پی یو اور اسلام آباد پولیس کے ریٹن ٹیسٹ کی کمپلیٹ تیاری کروانی ہے، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارا ایک واٹس ایپ پر گروپ ہے، اگر کسی نے اس گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے اس نمبر پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کر سینڈ کر دے، تو ہم اس کو اپنے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے جو ہے وہ مسلینیس کویسچن کی سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس کے ہم نے جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 لیکچر جو ہیں وہ کر لیے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم اگلا لیکچر اس کا کریں گے۔ یہ وہ کویسچن میں آپ کو کروا رہا ہوں جن کے جو ہے وہ پیپر میں آنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% سے بھی زیادہ ہیں۔ تو جو بھی ان میں سے کویسچن آئیں گے انشاءاللہ وہ انہی جو میں آپ کو کروا رہا ہوں انہی میں سے آپ کے جو ہے نا وہ کویسچن آئیں گے، جو بھی پیپر میں کویسچن آئیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو کویسچن ہے، وین واز سارک فاؤنڈیڈ؟ تو سارک ایک آرگنائزیشن ہے، یہ کب فاؤنڈ کی گئی تھی؟ تو یہ 1985 کو جو ہے وہ فاؤنڈ کی گئی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ وچ سٹی از کالڈ دا گروم آف پاکستان؟ تو گروم آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی کون سی سٹی کو کہا جاتا ہے؟ تو کراچی کو جو ہے وہ گروم آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وین ڈیڈ ٹیپو سلطان ڈائیڈ؟ تو ٹیپو سلطان جو ہے وہ مئی 4 1799 کو جو ہے وہ ڈائی ہوا تھا۔ ایک اینگلو مسیور وار ہوئی تھی جو کہ 1799 میں ہوئی تھی، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے ٹیپو سلطان جو ہے ایک نڈل مجاہد تھے جو کہ شہید ہو گئے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ از آبزروڈ ایوری ایئر آن؟ تو جو انٹرنیشنل فارسٹ ڈے ہے وہ مارچ 21 کو جو ہے وہ آبزرو کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وچ از دا بگیسٹ لائبریری آف دا ورلڈ؟ تو ورلڈ کی دنیا کی سب سے بڑی جو لائبریری ہے وہ کون سی ہے؟ وہ لائبریری آف کانگریس ہے۔ تو یہ دنیا کی جو ہے وہ سب سے بڑی لائبریری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا فرسٹ مارشل لا واز انفورسڈ آن 17 اکتوبر 1958 کو جو ہے وہ پاکستان میں پہلا جو مارشل لا لگایا گیا تھا تو وہ کس نے انفورس کیا تھا؟ تو وہ سکندر مرزا صاحب نے جو ہے وہ لگایا تھا پاکستان میں پہلا مارشل لا۔ سیکنڈ مارشل لا واز انفورسڈ آن 25 اکتوبر مارچ 1969 بائی؟ تو جنرل یحییٰ خان نے جو ہے وہ پاکستان میں سیکنڈ جو مارشل لا ہے وہ لگایا تھا۔ یہ آپ ان کی جو ہے نا وہ ڈیٹ بھی یاد کر لیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے ڈیٹ پوچھ لیتا ہے کہ سیکنڈ مارشل لا جو ہے وہ کس ڈیٹ کو لگایا گیا تھا، تو یہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ڈیٹس بھی یاد رکھتے جائیں اور جس نے لگایا تھا اس کا نام بھی یاد رکھتے جائیں۔ تھرڈ مارشل لا واز انفورسڈ آن 5 جولائی 1977 کو جو ہے وہ لگایا گیا تھا، بائی جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ لگایا تھا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ دا فورتھ مارشل لا 20 دسمبر 1971 کو لگایا گیا تھا، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ لگایا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ ففتھ مارشل لا 14 اکتوبر 1999 میں جو ہے وہ لگایا گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو ہے وہ لگایا تھا۔ تو اب تک جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے یہ 5 مارشل لا ہیں یہ لگ چکے ہیں، تو یہ آپ ان کی ڈیٹس اور جس نے لگایا ہے اس کا نام بھی جو ہے وہ یاد کر لیں۔ ان میں سے جو ہے نا وہ آپ کو ایک آدھا جو کویسچن ہے وہ لازمی آ سکتا ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ لازمی یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وچ از دا ہائیسٹ پیک آف ہمالیہ رینج ان پاکستان؟ تو ہمالیہ رینج کی جو ہائیسٹ پیک ہے جو پاکستان میں ہے وہ ننگا پربت ہے، اور جو سب سے بڑی جو ہمالیہ رینج میں سب سے بڑی پیک ہے وہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی ہائیسٹ جو ہے وہ رینج ہے، تو وہ جو ہے وہ نیپال میں موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ دا کشف المحجوب واز ریٹن بائی؟ تو یہ جو ہے یہ کس نے جو لکھی تھی؟ یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھی تھی۔ یہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں آنا، یہاں پر رحمۃ اللہ آنا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تربیلا ڈیم از سچویٹڈ ان؟ تو تربیلا ڈیم جو ہے وہ KPK میں جو ہے وہ سچویٹڈ ہے، اور یہ دنیا کا پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلا ڈیم۔ ICT اسٹینڈز فار؟ تو اس کی فل فارم ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ تو یہ آپ جب
لکھتے ہیں، مطلب ان کی ویب سائٹ لکھتے ہیں جو انہوں نے اسلام آباد پولیس میں اپلائی کیا ہوا ہے تو وہ ICT لکھتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ آ جاتی ہے، تو یہ اس کی فل فارم ہے۔ وچ سٹی آف پنجاب از لارجسٹ بائی ایریا، تو بہاول جو ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا سٹی ہے ایریا کے لحاظ سے، اور ایریا کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا ہے۔ 2022 فیفا ورلڈ کپ ول ہیلڈ ان، تو یہ قطر میں جو ہے وہ کھیلا گیا ہے 2022 کا فیفا ورلڈ کپ۔ آگے چلتے ہیں، چنائی از دا نیو نیم آف وچ انڈین سٹی، تو وہ مدراس کا جو ہے وہ نیو نیم ہے چنائی۔ آگے چلتے ہیں، لیل پور از دا اولڈ نیم آف، تو لیل پور جو ہے وہ فیصل آباد کا پرانا نام ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہیڈ کوارٹر آف پنجاب پولیس ٹیلی کمیونیکیشن ونگ از لوکیٹڈ ان، تو وہ لاہور میں ہے۔ یہ آپ یاد کر لیں، یہ آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور پیپر میں بھی یہ کویسچن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تو آگے جو ہیں وہ گرامر کے کچھ اردو گرامر کے جو ہیں وہ کچھ کویسچن کریں گے۔ کافی بچوں کی جو ہے وہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر آپ جو ہے نا اردو کے بھی گرامر کے بھی کچھ کویسچن کروائیں، تو آج میں آپ کو کچھ کرواؤں گا۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک بک بھی سینڈ کی ہے گروپ میں، تو اس میں سے جو بھی اہم جو گرامر ہے وہ آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اسی میں سے جو ہے نا وہ آپ کی اردو گرامر کے کویسچن حل ہو جائیں گے۔ تو وہ بک آپ لازمی پڑھیں، ادھر تو میں آپ کو بس چند کویسچن کرواؤں گا، باقی ساری جو ہے نا وہ آپ بک سے پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اردو زبان کے حروف تجزی المدہ سمیت کتنے ہیں، تو وہ 37 ہے، یعنی کہ اردو جو الف بے ہم پڑھتے ہیں اس کے جو ٹوٹل الفاظ ہیں وہ 37 ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وہ حروف جن پر الف لام عربی آتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ان حروف کو کہتے ہیں، تو انہیں حروف شمسی کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، زبر زیر اور پیش کو ڈیش کہتے ہیں، تو انہیں حرکت کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وہ حروف جن سے کوئی زبان بنتی ہے ڈیش کہلاتے ہیں، تو وہ حروف تجزی کہلاتے ہیں جن سے کوئی بھی جو ہے وہ زبان بنتی ہے۔ وہ اسم جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کا نام کو ظاہر کرے کہلاتا ہے، وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے، اور جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے وہ اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جس کسی حروف کے نیچے یا اوپر 2 زبریں، 2 زیریں یا 2 پیشیں آئیں اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انہوں نے بک سے لی ہیں، میں نے آپ کو وہ بک اس لیے سینڈ کر دی ہے کہ آپ اس میں سے جو ہے نا امپورٹنٹ جو بھی گرامر ہے وہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا اسی میں سے کویسچن سارے آئیں گے۔ بامعنی الفاظ، لفظ یا کلمے کی ڈیش قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں، وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار جگہ یا چیز کا نام ہو ڈیش کہلاتا ہے، تو اسے اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو جو ہے وہ اسم کہتے ہیں۔ وہ نام جو شاعر اپنے اصلی نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہلاتا ہے، تو اسے تخلص کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، انسان کے منہ سے بولتے وقت جو کچھ نکلتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، تو اسے لفظ کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، خدا ایک ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس جملے میں وہ کیا ہے، تو اس میں اسم ضمیر ہے، وہ جو ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ آگے چلتے ہیں، کلمے کی اقسام کون سی ہیں، تو کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ آگے چلتے ہیں، 2 اسموں کو ملانے کا تعلق کس ذریعے جوڑا جاتا ہے، تو حروف کے ذریعے جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے 2 اسموں کو آپس میں۔ بہاڑ اسم کی کون سی قسم ہے، تو یہ اسم جامد ہے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ آپ کو اسی گرامر میں سے آئے ہیں جو میں نے آپ کو سینڈ کیے ہیں، تو وہ آپ جو ہے نا وہ لازمی پڑھ لینا، وہ گرامر جو میں نے آپ کو گروپ میں سینڈ کی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس بچے کا بھائی کیا کرتا ہے، اس جملے میں اس کیا ہے، تو اس میں اسم اشارہ ہے، اسم یعنی کہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا اس کے بھائی کی طرف۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر آپ کو یہ ہمارا لیکچر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی ہر نیو ویڈیو کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کے بعد یہ ہمارا واٹس ایپ پر ایک گروپ ہے، اگر کسی نے گروپ میں ایڈ ہونا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمارے اس نمبر پر سینڈ کر دیں، تو ہم اس کو اپنے واٹس ایپ والے گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔